ناظرین کرام، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت عالیہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ دو خوبصورت نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فریاد کی کہ اے امیر المومنین، اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا ہے، اس ظالم قاتل سے ہمارا حق دلوا دیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا کہ تو اپنی صفائی میں کیا بیان کرتا ہے؟ ملزم نے عرض کی کہ ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے، میں نے زور سے ایک پتھر مارا اور وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گویا تو اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے۔ ملزم نے ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تم پر قصاص لازم ہو گیا ہے اور اس کی تمہیں قتل کیا جائے گا۔ ملزم نے جواب دیا، آقا مجھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم اور شریعت مطہرہ کے فتوے سے انکار نہیں، البتہ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیان کرو۔ عرض کی کہ 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں، 3 دن کے بعد حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچا، غور کے بعد سر اوپر اٹھایا اور فرمایا، اچھا کون ضامن ہوگا تمہارا کہ تم واقعی وعدہ کو ایفا کرنے کے لیے تیسرے دن عدالت عالیہ میں حاضر ہو کر خون کا بدلہ خون سے دو گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد پر اس جوان رانا نے پر امید نظروں سے حاضرین مجلس کا جائزے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متدین پر نور چہرے کے پر نگاہیں گاڑتے ہوئے اشارہ کر کے کہا کہ یہ میری ضمانت دیں گے۔ خلیفۃ الرسول نے ان سے دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا کہ بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ نوجوان 3 دن کے بعد تکمیل قصاص کے لیے عدالت میں حاضر ہو جائے گا۔ اس ضمانت کے بعد ملزم کو چھوڑ دیا گیا۔ 2 دن گزر گئے اور تیسرا دن آ گیا۔ جلیل القدر صحابہ اور مشیران خلافت دربار میں جمع ہوئے۔ دونوں مدعی بھی آ گئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے اور ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا۔ جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وقت قریب آ رہا تھا اور صحابہ کو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت پریشانی ہونے کی لگی۔ 1-2 مرتبہ مدعیوں نے بھی دریافت کیا، مگر انہوں نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ اگر 3 یوم گزر گئے اور ملزم نہ آیا تو میں اپنی ضمانت پوری کروں گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ جب حاضرین پریشانی کی انتہا پر پہنچ گئے اور دہلا دینے والے انجام کے تصور سے سہم گئے کہ اچانک ایک طرف سے ملزم دربار میں حاضر ہوا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، چہرے پر گرد جم چکی تھی، مسلسل بھاگنے سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ اس نے آتے ہی سلام کیا اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے بجا لایا جائے۔ انہوں نے آتے ہی فرمایا کہ میں ایک امانت کی سپردگی کرنے گیا تھا۔ امانت کی سپردگی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر ملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت والے کے سپرد کرنے گیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، والد فوت ہو گیا۔ موت سے پہلے اس نے میرے پاس میرے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سپرد کر دینا۔ میں وہ سونا ایک جگہ رکھ آیا تھا جس کا مجھے ہی علم تھا، اسی لیے میں وہ سونا اس کے سپرد کرنے گیا تھا۔ الحمدللہ میں نے امانت اس کے سپرد کر دی جس کی وہ تھی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس کی ضمانت کیوں دی تھی؟ کیا یہ آپ کا واقف تھا؟ کیا آپ ان کو جانتے تھے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، صرف یہ بات تھی کہ جب اس نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر بھرے مجمع میں بھی اس کی ضمانت نہ دوں تو کل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ اتنے آدمیوں میں سے کوئی بھی اس کا ضامن نہ بن سکا، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی، حالانکہ میں اسے بالکل نہیں جانتا، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے، بس اس کی ظاہری شرافت نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ وعدے کا پکا ہے اور میں نے ضمانت دے دی۔ یہ بات سن کر حاضرین محفل اشک آلود ہو گئے۔ مدعیوں نے التجا کی کہ امیر المومنین، ہم اپنے باپ کا خون اس جوان پر معاف کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیا